نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کریں، اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے آل عمران کی آیت نمبر 153 ہے، جس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اذ تصعدون ولا تلقون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں کھڑے تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ جیسا تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سارا جو مضمون چل رہا ہے یہ غزوہ احد کے اس واقعے کی اللہ کریم جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں، اور اسی سے نصیحت اور لوگوں کو تلقین کی جا رہی ہے ایمان والوں کہ وہ جو ایک واقعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صحابہ کو اس گھاٹی کو نہ چھوڑنا، تو صحابہ کی اس جماعت میں سے لوگوں نے اس گھاٹی کو چھوڑ دیا، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت تک مشرکوں کے ساتھ تھے اسی گھاٹی میں سے رستہ پاتے ہوئے آ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا، اور وہ جو فتح حاصل کی تھی مسلمانوں نے وہ شکست میں تبدیل ہوئی۔ تو جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو جماعت در جماعت مدینے کی طرف بھاگے، گروہ در گروہ مدینے کی طرف بھاگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک گھاٹی میں چڑھ کر پناہ لی، اور کچھ اصحاب رسول تھے جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گرامی نمایاں ہے، اور بھی صحابہ رسول جو آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کی حفاظت کر رہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح جید صحابہ کرام جو تھے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ آپ کے ساتھ تھے۔ باقی جو صحاب تھے، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو نوجوان تھے یا نئے جو اسلام میں آئے تھے، جب یلغار کی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ جو مار کھا کے جا رہے تھے وہ بھی پلٹ کر آ گئے، تو دونوں طرف سے پھر مسلمان جو تھے وہ درمیان میں آ گئے، ادھر سے خالد بن ولید کا لشکر تھا اور پیچھے سے وہ ابو جہل کا لشکر تھا۔ اسی لڑائی میں پھر جو پہلے نقصان نہیں ہوا تھا وہ نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، جو ہزیمت نہ تھی آپ کے مقدر میں وہ ہزیمت آپ کو اصحاب کو اٹھانی پڑی، اور 70 کے قریب صحابہ جو تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اس وجہ سے شہید ہوئے۔ وہ جو اوپر گھاٹی میں تھے سب سے پہلے تو ان کے ساتھ مقاتلہ ہوا نا، جنگ ہوئی، ان کو شہید کیا گیا۔ پھر نیچے جو، کیونکہ سارے اپنے اوزار جو تھے وہ تو چھوڑ چکے تھے،
وہ مقاتلہ و قتل کرنے کا جو سلسلہ کار تھا وہ تو بند کر چکے تھے. تو کل ہم نے آیت کریمہ کی تھی، اللہ نے تم نے بزدلی دکھائی. بزدلی یہ دکھائی کہ اپنے ہتھیار جو تھے وہ میانوں تلواریں میانوں میں ڈال دی، یہ سمجھ کر کہ دشمن بھاگ گیا اور مالک غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیا. اور وہ جو گاٹی پر تھے انہوں نے آقا کا حکم نہ مانا. خالد بن ولید نے آ کر رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کر دیا اور وہ نقصان جو نہ ہونا تھا وہ آقا کی بات نہ ماننے کے سبب سے ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھاگے جا رہے تھے افراتفری میں، اور میرا رسول جو ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا تھا وہ پیچھے سے تمہیں آواز دے رہے تھے لیکن تم سن نہ رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں اس سبب سے میں نے تم پر غم تم کو دیا، غم پر غم دیا. ایک غم یہ کہ تمہاری فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا، اور ہزیمت علیحدہ. پھر جو مار پڑی، جو شہادتیں ہوئیں، جو زخمی ہوئے، اور جو ظاہری طور پر انسان کی نموس ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے فاتح کی، وہ جاتی رہی. تو وہ فتح جو شکست میں تبدیل ہوئی، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ہزیمت بھی تم کو اٹھانی پڑی. تو غم پہ غم یہ تم کو دیا، شکست بھی تمہیں اٹھانی پڑی اور پھر ہزیمت بھی اٹھانی پڑی. اور وہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا، یعنی کہ اللہ نے جو آپ کو انعام دیا تھا، فتح دی تھی، تو وہ ان کے ہاتھ سے مسلمانوں کے جاتی رہی. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ احد کا جب یہ دن آیا نا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ چھوڑ کر بھاگے، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا میں ذکر کر رہا تھا وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اپنی ڈھال لگائے کھڑے تھے. اور آپ کمال کے تیر انداز تھے، یعنی کہ تیر اندازی میں آپ جیسا ملکہ کسی کو حاصل نہ، کمال کے تیر انداز تھے. تو آپ تیر پر تیر چلاتے چلے جا رہے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پشت کے پیچھے تھے، یعنی آپ نے آپ کو اپنی حفاظت میں لے رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور گاٹی کے اوپر سے تیر چلائے جا رہے اور 3 کمانیں آپ نے توڑی. اس جوش اور جذبے سے آپ تیر چلاتے تھے کہ 3 کمانیں آپ نے توڑی اور بے تحاشا تیر جو تھے نا وہ چلائے. اور جو بھی تیر کش لے کر آپ کے پاس سے گزرتا نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے کہ اپنے تیر جو ہے نا ابو طلحہ کو دے دو، اپنے تیر ابو طلحہ کو دے دو. آپ اندازہ کریں کہ آپ نے کتنے تیر چلائے ہوں گے کہ جو بھی صحابی آتا آپ اس سے تیر لے کر ابو طلحہ کو دیتے، اور حضرت طلحہ جو تھے وہ کھڑے وہاں پر تیر اندازی کرتے. اور آپ نے فرمایا تھا، ابو طلحہ کا یہ بیان ہے، آپ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ اپنا سر انور مت اٹھائیے گا، آپ اپنا سر انور مت اٹھائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو لگ جائے. اگر میرے گلے میں لگ جائے گا تو کوئی مذاکرہ نہیں، میرا گلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر 1000 بار قربان. لیکن آپ اللہ کے محبوب آپ سر نہ اٹھائیے. اور آپ آقا کے سامنے چھاتی تان کر ایسے کھڑے تھے اور تیر چلا رہے. تو یہ وہ موقع تھا جب اللہ نے فرمایا کہ تم تو بھاگے جا رہے تھے. تو چند صحابہ رسول تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال کی طرح سے بن گئے اور آپ کو دشمن کے اس درگے سے، اس وار سے بچایا. ورنہ وہ تو ابو جہل کا لشکر نیچے کھڑا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کا کلا کما کر دیں، اور نیچے کھڑے ہو کر انہوں نے آوازیں بھی دی. ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ انہوں نے نیچے سے کھڑے ہو کر آوازیں دی کہ کیا تم میں سے کوئی بچا ہے کہ ختم ہو گئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بھی آوازیں دی. آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے رہے کہ خاموشی اختیار کرو، جواب نہ دینا، جواب نہ دینا. تو اس کی بات اللہ کریم کر رہے ہیں کہ وہ جو مصیبت تم پر آئی، وہ جو ہزیمت تم کو اٹھانی پڑی، وہ جو فتح شکست بھی ہوئی، وہ سبب یہ تھا کہ تم نے وہ جو امر تم کو دیا گیا تم نے اس امر کے خلاف کیا. اور اللہ تمہارے سارے کاموں سے خبردار ہے، تمہارے سارے کاموں سے خبردار. آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم
آمنتم نعاسن یخشا طائفتم منکم وطائفتم قد احممتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون حل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء مما قتل ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ تو اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اس نے تم پر غم کے بعد تمہیں تسکین عطا فرمائی، اور تسکین کا سامان رب کریم نے کیا کیا کہ اصحاب رسول پر ایک نیند کا غلبہ سا آیا، یعنی کہ جب وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا غزوہ احد کا تو پریشانی ہر صحابی رسول جو تھا نا صلی اللہ اپنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے تمام اصحاب جو تھے وہ پریشان تھے۔ محسوس تو ہر انسان کو ہوتا ہے نا غلطی کے بعد کہ ہم نے غلطی کی اور ہمارے سبب سے ہماری وجہ سے یہ جو ہے نا فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہوئی اور ہمیں ہزیمت اٹھانی پڑی، تو وہ غم تھا۔ تو اللہ نے پھر وہ غم دور کیا ایمان والوں کا، کیسے کہ ان پر ایک غنودگی طاری کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر تم کو تمہارے لیے چین کی نیند اتاری، کچھ دیر کے لیے تمام اصحاب رسول نیند میں چلے گئے، نیند میں چلے گئے۔ جب نیند سے اٹھائے گئے تو اللہ کریم نے ان کا وہ جو غم تھا اس کو ہلکا کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری گئی، اور تم میں سے ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا اور وہ اپنے پر بے جا گمان کرتے تھے، یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اگر یہاں کھڑے رہے تو مارے جائیں گے۔ انسان کو سب سے زیادہ فکر جان کی ہوتی ہے کہ اگر ہم اب لڑیں گے ان کے ساتھ تو مارے جائیں گے، تو وہ پاؤں اکھڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ کہتا ہے وہ جو لوگ تھے تم میں سے جن کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، کچھ لوگ تم میں سے ایسے تھے جن کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی اور اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرتے تھے، جیسے جہالت میں لوگ گمان کرتے تھے۔ تو رب کریم یہ بتانا جو ہم نے 2 دن پہلے بات کی تھی کہ موت اللہ کے امر کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان جہاد کر رہا ہے وہ دنیا میں سے واپس چلا جائے گا، یا جو جہاد نہیں کر رہا وہ ساری زندگی دنیا میں کبھی ابدی زندگی گزارے گا، یہ شرط نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تم نے خواہ یہ گمان کیا، اپنی جانوں کی فکر تمہیں پڑ گئی کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں، اور یہ تم نے اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرتے رہے، حالانکہ یہ جاہلیت کے گمان تھے، یہ جاہلیت کے گمان تھے، اور وہ کہتے تھے کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ ہے، کہ ہمارے اختیار میں بھی اب کچھ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب فرما دیں کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے اس فتح کو شکست میں بدلنا، تمہیں بچا کر رکھنا یا تمہیں دنیا سے رخصت کر دینا، غازی بنانا یا شہید بنانا، یہ سارے کے سارے جو کام ہیں پھر یہ فقط اللہ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی اگر دشمن کا لشکر ہوتا تو تمہیں کبھی بھی کسی قسم کی زکند نہ پہنچتی اگر تم اللہ کے امر پر قائم رہتے، اللہ کے امر پر قائم رہتے۔ تو یہ سارے کے سارے کام اللہ کی جو بات بتا رہے ہیں نا مسلمانوں کو کہ یہ غم کرنا کہ ہم مارے نہ جائیں، دشمن بڑا ہے یا طاقتور ہے یا ہم گھیرے میں آ گئے یا ہم نرگے میں آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا، اور تلواریں پھینک دینا، بزدلی دکھانا اور بھاگ جانا لڑائی سے، یہ جو گمان اللہ کے کہتے ہیں تم نے باندھا تھا، یہ ناحق گمان باندھا تھا کہ اب ہم مارے جائیں گے، اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں، جی یہی گمان آ سکتا ہے نا، اسی لیے بندہ بھاگتا ہے میدان چھوڑ کر کہ ہم مارے جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ تم نے ناحق گمان باندھا تھا۔ تو میرے محبوب ان کو ذرا بتا دیں کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ جو باتیں اپنے دل میں چھپائے ہوتے ہیں آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے، اور کہتے ہیں کہ اگر اس کام میں کچھ ہمارا اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ تو آپ فرما دیں
کیا اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کو مارا جانا لکھا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل پڑتے. اور یہ اس لیے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو تمہارے دلوں میں وسوسے ہیں انہیں خوب صاف کر دے، اور سینوں کی بات خوب اللہ جانتا. تو اللہ نے یہاں پر یہ عقدہ کھول دیا کہ یہ گمان کیے بیٹھے تھے نا کہ اگر ہم یہاں نہ آتے تو ہم مارے نہ جاتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. جن کا مارا جانا یہاں لکھا تھا احد کے میدان میں، تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے تو تمہاری تقدیر تمہیں نکال کر یہاں پر لے کر آتی. وہ جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں یہاں پر، کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی بیٹھا تھا، تو اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے. تو جب وہ بار بار اس کو دیکھتے رہے بندے کو، تو بندہ گھبرا گیا. اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے میرے قبیلہ بموس نے واپس بھیج دے، میرا دل گھبرا رہا ہے. میرا دل، وہ جزیرہ بموس دور کہیں جزیرہ تھا، وہاں کا رہنے والا تھا. تو جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے اس کو وہاں جزیرہ بموس میں پھینکا، ابھی گھر کی دہلیز پر پہنچا تھا تو اسرائیل نے اس کی جان نکال لی. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اسرائیل علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ اسرائیل کو کیا معاملہ تھا، وہ بندہ تجھے دیکھ کر کیوں گھبرا گیا تھا؟ اس نے کہا، وہ کہنے لگے، اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں جب آپ کے دربار میں حاضر ہوا تو اس شخص کو دیکھ کر نا میں حیران رہ گیا کہ مجھے تو یہ حکم تھا کہ اس لمحے اس شخص کی جو جان نکالنی ہے وہ جزیرہ بموس میں نکالنی ہے، تو یہ آپ کے دربار میں بیٹھا ہے، یہ آپ کے. تو یہ بات دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ یہ اللہ کا حکم کیوں کر ممکن ہوگا، اللہ کا حکم کیوں کر ممکن ہوگا. پھر جو کچھ ہوا آپ کی آنکھوں کے سامنے. تو اللہ کریم جو فرما رہے ہیں نا کہ جہاں تیری جگہ لکھی ہوئی ہے نا، تیری تقدیر تجھے اٹھا کر وہاں لے کر جائے گی. تو یہ تم گمان کرتے ہو کہ اگر ہم احد میں نہ آتے تو ہم مارے نہ جاتے، یہ گمان کرنا تمہارا گمان جاہلیت کا گمان ہے، دور جاہلیت کا گمان ہے. ایمان والا ایسا گمان نہیں کر سکتا کہ جہاں پر، جس جگہ پر، جس مقام پر، جس وقت، جس طریقے سے انسان کی جان نے نکلنا ہے، ایمان والے کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ سارا کچھ اللہ کریم نے میری پیدائش سے قبل لکھ دیا، میری دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا. میں نے عرض کی تھی نا کہ چوتھے مہینے میں 120 دنوں کے بعد ہر بندے کا رزق، وہ نیک ہوگا بد ہوگا، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، کب موت اس کی آئے گی، رزق، ہر چیز اس کے نامہ اعمال میں اللہ کریم اپنے علم سے تحریر فرما دیتے ہیں. اسی کو تقدیر کہتے ہیں. تو یہ گمان کرنا کہ ایسے نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا، ہم ایسے نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا، یہ ایمان والے کو زیبا نہیں دیتا. ہوتا وہی ہے جو رب کریم چاہتا ہے، اس کی چاہت کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. تو اللہ کریم اس آیت کریمہ میں یہ سبق دینا چاہتا ہے، ایمان والو، مشکل وقت ہو یا آسانی ہو، ہر حال میں تمہارا ایمان اس بات پر کامل رہنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ رب کریم کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. ہر چیز کا